السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز جا رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور ماؤں، یہ سلسلہ جو قرآنی درس کا چل رہا ہے، بحمدللہ ایک پاؤں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کل جو آیتیں میں نے بیان کی تھیں، اس میں کچھ آیتیں بچ گئی تھی نیچے کی، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے اوپر نماز کا حکم دے رہا ہے اور مدد نماز کے ذریعے سے مدد کے لیے کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے نیچے آ کر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی نعمت کا اظہار کر کے نعمت کو جتلا رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دی، جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اور ذکر کی، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ پیچھے کی آیتیں ہیں، کیونکہ صفحے پہ نہیں دکھ رہی ہوں گی، اسکرین پہ نہیں دکھ رہی ہوگی، جو کل ہے اس کو پیچھے سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ تو کل کی تفسیر کی جو آیت بچ چکی تھی اس کی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کا مواخذہ کرے گی اور ہر شخص سے پوچھ گچھ ہوگی، اور کوئی کسی کا حامی مددگار نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی یہ شخص چاہے کہ ہم تو دنیا میں بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، ہمارے پاس نمازیں بہت ہیں، لہٰذا میں اپنے نمازوں کے ذریعے سے دوسرے کو بچا لیں، اپنی نمازوں کو ان کو ادھار دے کر اس سے ہم ان کی جان کا چھٹکارا لے لیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی چیز کسی بھی چیز کو فدیہ میں دے کر بچا نہیں جا سکتا۔ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی حاضر کر کے سب سے پوچھ گچھ کرے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیک لوگ آ کر زبردستی بخشش کروا لے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ ہے ایک چیز اور کی، اگر جس کے اندر ایمان نہیں ہے ان کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا، جو غیر ایمان والے ہیں ان کی کوئی سفارش ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ڈرایا ہے لوگوں کو کہ ہم نے ہر چیزیں آپ کو عطا کرتے چلے آئے، جو کچھ مانگتے چلے آئے سب کچھ دیتے چلے آئے، اور ہم احسان بھی جتلاتے چلے آئے ہر چیز کو بتلاتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بھول گئے تو اس کو یاد نہیں دلایا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے انسان کو، اور آج بھی یاد دلاتا رہتا ہے ہر چیز کے ذریعے سے، بشرطے کہ ہم سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں۔ تو یہی ہے کہ ہر شخص کا کیے ہوئے کا بدلہ آخرت میں سب کو مل جائے گا۔ اس وجہ سے اپنی اپنی تیاری رکھیں، کسی کے بھروسے پر کہ فلاں شخص ہمارے دادا بابا بہت نیک تھے ہم کو بخشوا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک مصلحت خداوندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی کسی کے بارے میں دیکھ تو رہے ہوں گے کہ کھڑے ہیں آمنے سامنے، لیکن کسی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جن کا جہاں فیصلہ ہوتا رہے گا وہ جاتے رہے گا۔ یہ الگ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شفاعت کا موقع دے دے، کسی کو سفارش کا موقع دے دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ تیاری سب کو اپنی اپنی کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں سے بنی اسرائیلیوں کی بات یہاں سے بھی چل رہی ہے، یعنی اولاد یعقوب کی، یہاں سے بھی بات وہی ہے سب پیچھے کی، لیکن واقعات الگ الگ۔ تو بنی اسرائیل کیونکہ یہ فرعون کی غلام بن چکی تھی اور سخت غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون جو تھا یہ ان پر بہت مظالم کرتا تھا، بہت مظالم ڈھاتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بنی اسرائیل بھی کم نہیں تھے، یہ بھی بہت اکھڑے مزاج کے لوگ تھے، ان سے کوئی بھی کام کہا جاتا تھا تو یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، نکتہ چینی کرتے تھے، اور ان کی پریشانیاں اس وقت اور بڑھ گئیں جب کسی نے فرعون سے یہ کہہ دیا تھا یا یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی،
تو فرعون نے سوچا کہ ہم لڑکے کا وجود ہی کیوں رکھیں، اس لیے اس نے حکم یہ دے دیا کہ جتنا نوزائیدہ بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا قتل کروانا شروع کر دیا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان سے کام لینا تھا اور ان کو اپنا ٹوڈی بنا کر رکھنا تھا، اس وجہ سے لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی بہتر چال چلتا ہے کہ موسیٰ پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کی حفاظت کی، خود انہی کے فرعون کے دربار میں لے جا کر پالا، اور پالنے کے بعد نبی بنایا، اور یہ بنی اسرائیل کے اس میں دعوت کے لیے کہا۔ لیکن یہ لوگ تھوڑا ہٹ دھرم تھے، بنی اسرائیل، جبکہ اتنی مصیبتیں جھیلتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فرعون، یہاں ایک بات یہ ہے کہ فرعون کسی کا نام تھا یا پھر لقب تھا؟ تو مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا ہے یا ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس کا روایتوں میں نام آتا ہے ولید بن مصعب بن ریان یا پھر ولید بن ریان۔ نام اس کا، فرعون کا اصل نام یہ ہے ولید بن مصعب بن ریان یا پھر ولید بن ریان، یہی نام روایتوں میں آتا ہے۔ تو قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر آگے بات آتی رہے گی، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں رہائی دی، نجیناکم نجات دینا، رہائی دینا، من سے، آل فرعون، آل فرعون یعنی آل فرعون سے نجات، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، سو مانے ہوتا ہے برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش، من سے، ربکم تمہارا رب، عظیم بڑی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑے عذاب یا بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان۔ تو فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزارا کرتے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا، یعنی کہ فرعون کی۔ یہ سن کر اس نے یہ سب حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو جا جا کر کے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام
اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کا مفصل ذکر یعنی اس کا تفصیلی ذکر جو ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں موجود ہے۔ جب وہاں بات آئے گی انشاءاللہ تو وہاں بتائی جائے گی، لیکن اور بھی باتیں انشاءاللہ پوری بتا کر چلیں گی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ جس کا واقعہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر یاد دلایا کہ اب ایک واقعہ اور سنیے کہ جب فرعون نے آپ کو بہت زیادہ زد و کوب کرنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکل گئے۔ راستے میں دریا پڑتا ہے، جب دریا میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 12 راستے بنا دیے اور پیچھے سے فرعون گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ پار کرا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں کے سامنے ہی فرعون کو غرق کیا، اور یہ سب فرعون غرق ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نبوت تک سمجھاتے بھی رہے تھے کہ تم قوم پر ظلم بہت کرتے ہو، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ میں شامل کیے ہو۔ لیکن جب فرعون مانا نہیں، تب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا کریے، بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی ماں لشکر آ پہنچا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا، یعنی پھٹ گیا، اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا، یعنی کہ پکڑنے کے اس پہ گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنے سابق حالت پر ہو گیا، اور فرعون اس کے ساتھ سب وہیں غرق ہو کر ختم ہو گئے، اور یہ سب بنی اسرائیل اس پار کھڑے ہو کر سب دیکھ بھی رہے۔ بات یہی سمجھانے کی ہے یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کام بنی اسرائیل سے چھپا کر کیا ہوتا تب تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ موسیٰ کچھ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے لیکن آنکھوں کا دیکھا ہوا جھوٹ۔ سب سے بڑی دقت تو یہ تھی اس قوم کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کو، لوگوں کو، فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا، ان کے سامنے یہ کر کے دکھایا، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ واقعہ، اس آیت کا واقعہ سن لیجئے۔ یہ قصہ اس وقت کا ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے۔ جب یہ نجات پا گئے فرعون سے، فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر شاید کہ پھر سے مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، بعض کا قول ہے، یا پھر کسی اور مقام پر ٹھہر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے یہ کیا کہا؟ بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ دیکھیے اب تو جو کچھ ہونا تو ہو گیا، اب اگر کوئی شریعت یا کوئی دستور آپ لانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو آپ لائیے، ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اب ہم بالکل مطمئن ہو چکے۔ اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے عرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کو یہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو۔ اور یہاں اس آیت میں دیکھیے آگے ایک آیت آئے گی 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل، 40 ثم اتخذتم العجل، تو یہاں 40 کا ذکر ہے ڈائریکٹ، لیکن آگے ایک آیت اور آتی ہے، اس میں لکھا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 معنی 30، اور یہاں یہ ہے 40 40 کی ہوتی ہے، یعنی 40 رات، اور 30 رات۔ تو واقعے سے انشاءاللہ دونوں باتیں سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی شریعت کوئی دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ ایسا کریے 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو کوہ طور پر آ کر، تو 1 کتاب تم کو ہم دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہے۔ اب 10 روز کیسے ہوا کہ اللہ نے پہلے یہ وعدہ کیا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 دن کا، تو 10 تیائیں 30، تو 10 دن کے حساب سے 30 دن کا 1 مہینہ ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 10 دن اور جوڑا، مزید 10 دن، تو وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، جو یہاں آیت ذکر ہے جو سامنے اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، جو آیت میں نے پڑھی تھی ابھی، اس میں دیکھیے لکھا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، تو 40 40 رات، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے 10 دن 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا رائحہ جو بھاپ نکلتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے بہت، جو خلوہ معدہ کی تبخیر سے پیدا ہوتی ہے، یعنی دن بھر معدہ خالی رہتا ہے تو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلوہ معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے پسند ہے مجھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روز اور روزہ رکھیں تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح یہ 40 روز پورے ہو گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 روز مکمل کر دیے۔ اب تو 40 روز پورا ہو ہی گئے، تو موسیٰ علیہ السلام تو وہاں کوہ طور پر ہیں، اور وہاں ایک شخص کہاں جہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں، ایک سامری نامی شخص ان لوگوں کو بہکا دیا۔ کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، کہ ایک بچڑا بنایا، بچڑا گائے کا بچڑا ہوتا ہے، تو اس نے ایک بچڑا بنایا، ٹھیک ہے، بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی اس کے اندر۔ اس بچڑے میں جان پڑ گئی،
اور جوہلائے بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب قرآنی آیات ہم پڑھنے چل رہے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے، پھر یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 رات، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنے جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر ہے یا نجومی کہہ لیجئے، تو ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر دی۔ تو اس طریقے سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث ہیں اور وہ دوبارہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو ایسا کرے کہ جو لوگ اللہ کو مان رہے ہیں وہ لوگ ان مشرک کو، یعنی جو شرک کر رہے ہیں، ان کو قتل کرے، تب تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ سب کو غرقاب کر دے گا، سب کو۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک سے ملوث نہیں ہوئے تھے، وہ ملوث ہونے والے کو قتل کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ واقعات میں بھی آئے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ جو لوگ لوٹ آئے ایمان پہ، جنہوں نے مانا نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ پر جو ایمان لا رہے ہیں، جو شریعت کو مان رہے ہیں، جو ایمان رکھ رہے ہیں، جو مشرک ہو گئے ہیں، جو دوسرے معبود بنا لیے، ان کو قتل کر دیں، تبھی کچھ چھٹکارا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہی چیز اس آیت کے اندر بتلائی جا رہی ہے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ آگے دیکھیے، اور یہاں اوپر ذکر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ ظالم ہو گئے، لیکن ظالم کو اب بخشش بھی چاہیے۔ تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا طریقہ نکالا دیکھیے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعدی بعد، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو، پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان موسیٰ پر لا رہے ہیں وہ ان کو قتل کریں جو سامری کے کہنے پر بچڑا بنا کر اس کے معبود اس کی عبادت کروا رہا ہے، اور جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ آگے دیکھیے، یہاں تک یہ بات ہو چکی تھی، آگے دیکھیے اس کا واقعہ بھی ذکر کریں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور الفرقان جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق باطل میں تمیز
کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق باطل میں تمیز کا معیار، یعنی کہ حق باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب، یعنی کہ ہم نے بخشا آپ کو عطا کیا تاکہ دونوں کے درمیان حق باطل کا فیصلہ ہوتا رہے، کوئی چیز چھپی ڈھپی نہ رہے، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تمہارے سامنے کھل کر باتیں آ جائیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو تورات عطا کی ہے۔ تو توریت یا تو یہ فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شرعیہ کو کہا جاتا جو توریت میں لکھے ہیں، کیونکہ شروع میں تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے وعدے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود توریت ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب عطا کی تاکہ حق اور باطل کے درمیان گڈمڈ نہ رہے، بات واضح ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تاکہ وہ بنی اسرائیلیوں کو سمجھا سکے۔ آگے دیکھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں ایک آیت پھر سے وہی لوٹ کر آ رہی ہے جو پیچھے گزری تھی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، وہی آیت پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے لوٹایا ہے۔ دیکھیے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے قومی اپنے قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، اتخذ مانے ہوتا ہے بنانا، تم نے بنا لیا، العجل عجل مانے ہوتا ہے گائے کا بچڑا، فتوبو سو تم رجوع کرو، الی طرف، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والا، فقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ بہتر ہے، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پرور پیدا کرنے والا، فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے توبہ قبول کر لی، بے شک وہی اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ کیا اوپر بات یہ آئی کہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایک چیز، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو نہیں جو لوگ مان رہے ہیں توریت کو یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اپنے ماننے والے جو آپ کے ساتھ ہیں، لوگ ہیں، اور جو پلٹنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو قتل کر، یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آگے اس کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلائی کہ تم توریت لے کر اب جاؤ، اور اس سے پہلے یہ لوگ بت
परस्ती शुरू कर दिए थे, यानी कि बछड़े की। तो इसका वाकया इस तरह हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पर तौरात लेकर पेश की, लाकर इनके पास पेश की, लेकिन ये लोग उस किताब को मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, आगे की आयत से बात समझ में आ जाए। आगे की आयत ये है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। वइज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ऐ मूसा, लन, हरगिज, नु'मिना, हम न मानेंगे, लका, तुझे, हत्ता, जब तक, नरल्लाह, अल्लाह को हम देख लें, जहरतन, खुल्लम खुल्ला, फ़अख़ज़तकुम, फिर तुम्हें आ लिया, अस्साइक़तु, बिजली की कड़क, व अंतुम, और तुम, तंजुरून, देख रहे थे। अब यहाँ सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारे मौत के बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, एहसान मानो। अब इन दोनों आयतों को सामने रखकर ये वाकया सुन लीजिए। वाकया ये हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर से तौरेत लेकर पेश किया, लाकर इनको इनके सामने दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम लोग अब मुतमईन हो गए हैं। अगर आप कोई शरीयत, कोई नया दीन अगर लाना चाहते हैं या कोई किताब लाना चाहते हैं तो ऐसा करिए, आप जाकर लेके आइए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा करिए, आप 30 दिन का एहतिकाफ आके कोहे तूर पे करिए। वो अदना मूसा सलासीन लैलतन, 30 दिन का एहतिकाफ करिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत को, यानी कि 30 दिन बुलाने के बाद जब ये मुकम्मल हो गया, उनका रोजा अफ्तार हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा 10 दिन और रुकिए, 10 दिन रुक कर जाइए, और ये जो आप रोजा रख रहे थे, अफ्तार करने के बाद जो आपके अंदर की जो राइहा, जो खुश हवा जो मुंह से भाप निकल रही थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको फिर से पैदा करने के लिए हम 10 दिन का और चाह रहे हैं कि 10 दिन आप और रुकिए। तो लिहाजा हो गया, ववादना, वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने 40 लैलतन, 40 रात का जिक्र कर दिया, यानी अभी मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात के बाद तब आ रहे हैं लेके। तो जब ये लेकर पेश किए कि अल्लाह की तरफ से किताब है, तो बाद गुस्ताख लोगों ने होते हैं, जैसे कि सभी अच्छे नहीं होते, उसमें से कुछ लोग चिमे गोइयां करने वाले होते हैं, कुछ उसमें से झूठे भी होंगे, कुछ उसमें से चौखोर भी होंगे, इस तरीके से कुछ नकड़ेबाज भी होते हैं। तो हर कौम की बात है। तो उसमें से कुछ लोग ये कहने लगे, जो तौरात लेकर आए हैं, इसकी क्या दलील हो सकती है कि अल्लाह ही की तरफ से अता करदा है। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, तो उन्होंने कहा, लन नुमिन लका, हम ईमान नहीं लाएंगे, इस तरीके से हम मानने वाले नहीं भाई। देखिए, अगर आपको ये सब चीजें मनवाना है, एक काम करना होगा, वो ये कि हत्ता नरल्लाह जाहरतन, कि ऐसा करिए, हम जब तक देख न ले इस चीज को। बाद गुस्ताख लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला को खुद हमसे कह दे कि ये हमारी किताब है, तो बेशक हम यकीन कर जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इज़्न इलाही, यानी अल्लाह तबारक व तआला से फिर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मान नहीं रहे हैं, तो कह रहे डायरेक्ट हम बात करना चाहते हैं। तब अगर वो जवाब दे दें कि हाँ ये हमारी किताब है, तभी हम मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत दिया, फरमाया कि कोहे तूर पर चलो, ये बात भी हो जाएगी। तो लिहाजा लेकर सबको कोहे तूर चले गए। वहां पहुंचे, पहुंचने पर अल्लाह ताला का कलाम उन लोगों ने खुद सुना था, उन लोगों ने खुद कलाम सुना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में जवाब दिया है। तो उस वक्त और रंग लाए वो लोग, मतलब और बदल गए। अब बदलते ही चले जा रहे हैं, क्या बदलते चले जा रहे हैं, तो उस वक्त और रंग लाए कि हमको तो कलाम सुनने से कनात नहीं हुई, क्योंकि ये कोई भी बोल सकता है, मूसा, ऐसा हम नहीं मानेंगे। किसी को आप कह दिए होंगे कि वो बोल देगा वो, या कोई छुपा हुआ होगा कहीं, ये आवाज वहां से आ रही होगी, हम इस तरीके से नहीं मानेंगे। लिहाजा हम मुतमईन इससे नहीं।
خدا جانے کون بول رہا ہے، ہم کو کیا پتا۔ اگر خدا کو ہم دیکھ لے تو بے شک مان لیں گے۔ اب دیکھیے آگے کیا کریں، اگر ہم خدا کو دیکھ لیں، حتی نر اللہ جارتن، اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تب تو ہم مان لیں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنے کی قوت ہے نہیں، دنیاوی آنکھ سے کوئی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی ہے کسی میں۔ اس لیے اس گستاخی پر اللہ تبارک و تعالی ان پر بجلی گرائی، ایسی چمکائی، ایسی تڑکائی کہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور ہلاک کس طریقے سے ہوئے وہ آگے بات سمجھ میں آ جائے گی جب اگلی آیت پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے لقومی اپنے قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، بچڑے کو معبود بنا کر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، فتوبو سو تم رجوع کرو، الی طرف، بارئکم تمہارے پرورد پیدا کرنے والے، فقتلو سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والا، فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میرے قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ آگے جو بات آئی تھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، یعنی تجھے، حتی جب تک نر اللہ اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتن کھلم کھلا، فاخذتکم پھر تمہیں آ لیا، الصاعقۃ بجلی کی کڑک، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آواز بھی، یعنی اس کتاب کے بارے میں بتایا بھی کہ یہ کتاب ہماری ہے، لیکن یہ ظالم لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، اب ہم اللہ کو ہی دیکھ لیں گے تبھی ہم مانیں گے۔ اور جب تم نے کہا تھا، ترجمہ سنیا، اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارے یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود دیکھ نہ لیں، یعنی اپنی آنکھوں سے، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو آگے دیکھیے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، نتیجہ یہ ہوا، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور طور سے توریت لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست کتاب فرمایا، یعنی بات چیت کروائی، توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ تو ان کے اس گستاخی طرز پر ایک بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اس واقعے کی تفسیر بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں اور آئے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیے ہماری قوم تو ایسے بھی نہیں ماننے والی ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے گا تو جو لوگ وہاں بچے ہوئے ہیں، یعنی کہ کم سے کم 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ 70 لوگ تھے، تو یہی بدگمانی کرنے لگیں گے کہ وہاں لے جا کر پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ ہماری قوم بہت بدگمان ہے، بنی اسرائیل ویسے بھی اچھا گمان نہیں رکھتی، اب وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا ہوگا، تو مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر سے زندہ کیا۔ تو آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے،
کہ نتیجے یہ ہوا کہ بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے تم موت آ گئی، ٹھیک ہے، تم بعثناکم، پھر میں نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن اب دیکھیے کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چیزوں کی بات یہاں بتلائی ہے۔ دو چیزوں کا واقعہ ہم بتا دیتے ہیں کہ آگے ہم ترجمہ کریں گے۔ دونوں قصہ جو وادی تیہ میں واقعہ پیش آیا تھا، یہ ایک علاقہ، تیہ کے معنی ہوتا ہے دشوار کن، سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، پریشانی۔ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، بہت ڈسٹربنس آ رہا ہے وہ سائڈ سے۔ دونوں، یہ جو دونوں واقعات پیش آئے تھے، آواز جا رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ جی، تو یہ وادی تیہ میں واقع پیش ہوا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے قوم کو، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چلے گئے تھے اور ان کو ایک جگہ ٹھہرنے کو کہہ دیا گیا کہ آپ یہیں ٹھہریے اور ہم اللہ کی طرف سے تمام چیزیں لے کر آئیں گے، لیکن یہ لوگ ناشکرے تھے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتا رہا، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ لوگ وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ بنی اسرائیلیوں کا اصلی وطن یہ ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے یہ لوگ۔ یوسف علیہ السلام کا جب دور تھا تو ملک شام سے مصر آ گئے تھے اور یہیں رہ پڑے تھے، یہیں رہ گئے تھے لوگ۔ اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ عمالقہ نامی ایک قوم تھی، ان کا یہاں تسلط ہو گیا تھا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ ایسا کریے، عمالقہ سے جہاد کر لو، یعنی ملک شام میں جو لوگ قبضہ کر لیے تھے عمالقہ نامی قوم، ان سے جہاد کرنے کو حکم دیا گیا اور اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ جو اصلی جگہ تھی ملک شام ان کا، اس کو چھڑانے کو کہا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل ہر درم تھے۔ بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر چلے گئے اور ان کے حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے نزدیک مصر جب پہنچتے ہیں اور ان کے حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے کہ وہ عمالقہ نامی قوم جو ہے بہت مضبوط ہے، بہت، وہ اس سے جہاد کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم جہاد کرو اور اس جگہ کو خالی کرواؤ۔ تو یہ لوگ صاف جہاد سے انکار کر دیے بنی اسرائیلیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان کے اندر سرگرداں پریشان پھرتے رہے۔ تو تیہ کے معنی ہوتا ہے سرگرداں پریشان۔ تو اس طریقے سے ان کو وہیں پر ٹھہرا دیا گیا اور یہ میدان جو تھا مقام تیہ جس کو بول رہے ہیں، وادی تیہ بھی بول سکتے ہیں، تو یہ میدان بہت بڑا رقبہ نہ تھا کہ بہت زیادہ بڑا میدان ہو، چلنا مشکل ہو، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے تو صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پھر آ کر پڑے ہیں۔ تو یہ ان کو عذاب ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے، یہ لوگ منمانی کر رہے تھے، وہاں جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بہت بڑا میدان بھی نہیں تھا کہ لوگ ایک کونے سے چلے دوسرے کونے نہ پہنچ سکے۔ تو یہ لوگ صبح سفر تو کر دیتے تھے، لیکن جب شام ہو جاتی تھی جہاں رکتے تھے وہاں سے پھر جب صبح اٹھتے تھے تو وہیں آ جاتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر مار تھی ایک طریقے کی۔ اسی طرح 40 سال تک یہ لوگ پریشان رہے، اسی میدان میں پھرتے رہے
और अल्लाह तबारक व तआला ने वादी तीह जो था वो एकदम खुला हुआ मैदान था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हर चीज़ों को पूरा करता रहा। जो चीज़ ये मांगते रहे उनको अल्लाह तबारक व तआला देता रहा। और यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनके खाने के, पीने के, और यही नहीं बल्कि इनके कपड़े सब किस तरीके से कर दिया था कि इनके कपड़े मैले ना हो, इस तरीके से कर दिया था कि इनके कपड़े फटे ना। बच्चों के जो कपड़े थे वो कपड़े बढ़ने लगे थे। जिस तरीके से बच्चा बढ़ रहा है इसी तरीके से कपड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दी थी, लेकिन ये लोग मैदान पार नहीं कर सके। और क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इन्होंने उस जिहाद से जब इनकार कर दिया करने से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 40 साल की सजा दी थी कि तुम इसी मैदान, खुले मैदान में रहोगे। और नेमतों में इनको मन्न व सलवा दिया था। मन्न बोलते हैं तरंजबीन। तुरंजबीन कहते हैं उस चीज को जैसे कि बाहर सुबह के वक्त में पत्ते पर देखिए शबनम पड़ी हुई होती है, बूंदे बूंदे की तरह। तो इसी तरीके से कोई फल था, उसको मन बोलते हैं। और सलवा बोलते हैं बटेर को। छोटी सी चिड़िया होती है जो जमीन पर ही छुपती है ज्यादातर। तीतर बटेर बोलते हैं उसको। तो तीतर नहीं, वो बटेर छोटा होता है। तो सलवा, बटेर, तो ये दो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अता फरमाई थी। और ये बहुत तल्ख और वो बल्कि बहुत ही लजीज और ये बहुत ही चटपटा हुआ करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता किया था, लेकिन ये लोग नाशुक्रे थे और उसको भी ये लोग खाते खाते उगता गए थे, जो कि आगे बात आएगी उसकी तफसीर। तो यहाँ से सुन लीजिए। वदल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा। और हमने साया किया अलैकुम तुम पर, अलगमामा बादल, व अंज़लना और हमने उतारा, अलैकुम तुम पर, मन व सलवा, मन और सलवा। कुलू तुम खाओ, मिनत तय्यिबाती पाक से, मा रज़क़नाकुम कि जो हमने तुम्हें दिए, वमा ज़लमूना और उन्हीं ने हम पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू लेकिन थे, अनफुसहुम अपनी जाने, व यज़लिमून वो जुल्म करते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमने उनके लिए खुले मैदान के अंदर जब उन्होंने धूप का शिकायत की तो मैंने बादल का साया कर दिया। और हमने मन और वसलवा नाजिल किया, यानी कि तुरंत जबीन वो दरख्त से फल लाते थे, वहां से वो चीजें हासिल कर लेते थे, इस से बटेर लाते थे, जबा करके भून के खाते थे। और ये बहुत लजीज था। कुलू मिनत तय्यिबात पाकीज़ा रिस्क में से था, कोई चोरी और उसके नहीं था, कोई हराम नहीं था, मगर पाकीज़ा रिस्कों में से था। लेकिन नहीं माना। वमा ज़लमूना और उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, वलाकिन कानू अंफुसहुम यज़लिमून और वो सोच रहे थे कि हम इन पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहे थे। और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, और कहा कि जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें बख्शा है शौक से खाओ। और ये नाफरमानियां करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आजमाया था। और उन्हें मकाम तीह में, वादी तीह में इनको इसीलिए डाला गया था क्योंकि उन्होंने अमालिका नामी कौम से जंग करने से इनकार कर दिया था। एक गलती तो ये थी। दूसरी ये कि जब भी आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई अल्लाह की तरफ से कोई फैसला लेकर आते थे, ये लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। तो पीछे वो तमाम बातें तो गुजर गई थी, किताब को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह ताला से वादा किया हुआ उसको तोड़ने पे तैयार हो जाते थे। उसके बाद यहाँ तक कह दिए कि अब देखिए हम अल्लाह को जब तक देख ही नहीं लेंगे तब तक हम मानेंगे ही नहीं। इस तरीके से नबी के साथ ये मजाक करते रहे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मजीद 40 साल का और सजा दे दी कि मकाम ती में ये रहकर खुले मैदान के अंदर वही पड़े रहें, इनको अपने घर जाना नसीब ना हो। तो इस तरीके से वाकया सब पेश आया था। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर जी फरमाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. جی جی مولانا صاحب، مجھے دراصل یہ پوچھنا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر کئی طرح کی باتیں چلتی ہے اسلام کے حوالے سے. کوئی جیسے درگاہوں پہ جانا، یا پھر کوئی جیسے ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو کوئی ویڈیو میں تو بتاتے ہیں کہ ہاں جا سکتے ہیں، کوئی ویڈیو میں بتاتے ہیں نہیں جا سکتے. اسی طرح سے جیسے تعویذ پہننا، جھاڑ پھونک کروانا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. تھوڑا بہت کنفیوژن چل رہی ہے ابھی. دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے مسلک، ٹھیک ہے، تو ہم مسلک کو لے کر یہاں نہیں بیٹھے ہیں، پہلی چیز یاد رکھیے، کیونکہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر اس مسلک کے اوپر باقی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ تعویذ پہننا یا پھر جھاڑ پھونک کروانا، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اور دعا دونوں چیز، دوا اور دعا دونوں چیز لیجیے. حدیث کے اندر بصراحت سے واضح ہے کہ آپ کو دعا بھی کروانا ہے اور دوا بھی کروانا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، ابھی کس حدیث کے راوی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ جائیے ایک کاغذ پر اس کو یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر واعوذ بک من همزات الشیاطین وان یحضرون، اس چیز کو لکھیے اور لکھ کر اس کے گلے میں ٹانگ دیجیے. تو گلے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ تعویذ ہوا. تو وہی چیز آج بھی رائج ہے، بشرطے کہ اس پر عقائد ہمارے نہ ہوں اس طریقے کی کہ اسی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی سے ہو رہا نہیں. یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تھا، میں نے اپنا پورا کر دیا. اب اللہ کا کام ہے اس کے اندر شفا ڈالنا، اس کو شفا دینا. یہ اللہ کا کام ہے، کسی بابا پیر مرید سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سب محتاج ہیں، بیاں ہیں، سب محتاج ہیں اللہ کے. اس وجہ سے کہ یقین اس پر نہ ہو، تعویذ پر. بس اللہ کے رسول کی دعا ہے، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اور دوا بھی کھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے عمل میں سے ہے. تو جب ہم عمل کو پورا کر لیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں شفا دے دے انشاءاللہ. جی، اور بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. ہاں، انہی کے اولادوں میں سے جی بنی جی. اسرائیل. اور بنی اسرائیل نام صرف یعقوب علیہ السلام کا ہی ہے. بنی جی اسرائیل کے معنی ہوتا ہے اللہ کے بندے. جی. جی جزاک اللہ خیر. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر درس ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق.